نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله على الراشي والمرتشي أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو. اس حدیث میں رشوت لینے اور رشوت دینے والے دونوں کے لیے سخت وعید ہے، اور ان دونوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو، اس لفظ سے دو باتیں نکلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رشوت لینے اور دینے والے دونوں کی طرف سے انتہائی بیزاری کا اعلان ہے اور سخت نفرت کا اعلان ہے. اور دوسری بات یہ اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ایک وسیع رحمت ہے. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کی رحمت سارے جہاں کو حاوی ہے، محیط ہے. تو یہ جو لعن اللہ کا لفظ کہ اللہ کی لعنت ہو، یہ جس کے لیے استعمال ہو تو وہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی جو وسیع ترین رحمت ہے یہ دونوں اس سے محروم ہو جائیں. تو رشوت کی یہ سخت ترین وعید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں اور سخت نفرت اور بیزاری کا اعلان فرما رہے ہیں. اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی. اور ایک روایت میں رائش کا لفظ بھی اس کے ساتھ اضافے میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رشوت لینے اور دینے والے کے بیچ میں جو واسطہ بنے گا، جو بیچ میں واسطہ بنے گا ان دونوں کے درمیان میں، یہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم اور اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، یہ بھی جہنم میں جائے. آج ہمارے چاروں طرف رشوت کا بازار گرم ہے کہ جی رشوت کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، کیا کریں، دینا پڑتا ہے. دیکھیں، یاد رکھیں، رشوت دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، علماء نے بہت مجبوری میں جا کر رشوت دینے کی گنجائش بتائی ہے کہ آدمی کا کہیں اپنا حق پھنسا ہوا ہے، میرا حق ہے، مجھے میرا حق نہیں مل رہا، اور مجھے اپنا حق وصول کرنے میں جتنے راستے تھے میں نے سب اختیار کر لی، جائز راستے، کسی راستے سے مجھے میرا حق نہیں ملتا. اب یہی ایک راستہ بچا ہے کہ میں رشوت دوں گا تو مجھے میرا حق ملے گا. اگر انتہائی مجبوری ہو جائے کہ میرا حق رشوت دیے بغیر نہیں مل سک رہا تو پھر گنجائش بھی ہے رشوت دینے میں. لیکن اس کے علاوہ یہ رشوت دینے کا معاملہ آدمی اپنے دل سے پوچھے کیا کوئی اور راستہ ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کو پولیس والے نے روک لیا. اب وہ آپ کی غلطی ہے، آپ کو پتہ ہے میری غلطی ہے، میرے پاس یہ جو مطلوبہ چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ فلاں نہیں ہے، یا میری گاڑی کا فلاں نقص موجود ہے جس کی وجہ سے میرا چالان بنتا ہے. اب وہ پولیس والا آپ سے مطالبہ کرتا ہے رشوت کا کہ اگر آپ مجھے اتنے دے دو گے میں تو آپ کو چھوڑ دوں گا، ورنہ میں آپ کا چالان کاٹوں گا. اب آدمی دیکھتا ہے کہ چالان بڑا ہے، رشوت چھوٹی ہے، چالان ہزاروں میں جا رہا ہے، رشوت جو ہے وہ 200-400 میں کام نکل جائے گا. یہ اس کا امتحان ہے. عام طور پہ لوگ رشوت دے دیا، اس کی مٹھی گرم کی اور آگے نکل لی. یہ رشوت ہے، یا آپ بھی رشوت دینے کے گناہ میں شامل ہیں. یہاں کوئی ہماری مجبوری نہیں ہے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنی مطلوبہ چیزیں پوری رکھتے، ہمارے پاس اگر ہمارے پاس سب چیزیں مکمل،
گاڑی میں کوئی نقص ایسا نہیں جس کی وجہ سے چالان ہو، پھر بھی وہ ہمیں روکتا ہے اور ہم سے رشوت کا مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ چالان کوئی نہیں بنتا، پھر تو کسی درجے میں بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر میرے پاس پوری چیزیں نہیں ہیں اور اس نے روک کر چالان کاٹنے کی دھمکی دی ہے اور ساتھ میں رشوت دینے کی لالچ دی ہے، تو اب میرے لیے رشوت سے بچنا ضروری ہے۔ میں چالان کٹوا دوں، ہزاروں کا نقصان برداشت کر لوں، لیکن رشوت کے گناہ میں نہ ہوں۔ اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم رشوت کے معاملات میں بہت دور رہنے کی ضرورت ہے۔ آدمی کو پتہ نہیں چلتا، رشوت دینے دلانے میں ملوث ہو جاتا ہے۔ کئی مواقع ایسے رشوت کی علماء نے کئی صورتیں لکھی ہیں، تو ہمیں جہاں بھی کھٹکا ہونا ہم پہلے پوچھ لیں کہ کہیں یہ رشوت کے زمرے میں تو نہیں آتا۔ عدالت کا معاملہ ہے، کورٹ کچہری کا معاملہ ہے، تھانوں کا معاملہ ہے، یہاں تو عام طور پر رشوت کا معاملہ چلتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے اس میں سخت ترین وعید آئی ہے، ہمیں بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم لک الحمد کما صلی وسلم علی سیدنا